بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها سے نماز کے ارکان کے متعلق 3 اہم رکنوں کا تذکرہ کیا تھا۔ پہلا رکن یہ بیان کیا گیا تھا کہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر کسی کی نماز درست نہیں ہو سکتی۔ دوسرا رکن قیام کرنا ہے، اور تیسرا سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا۔ چوتھا رکن مصنف بیان کر رہے ہیں، والرکوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا، اور اعتدال کے ساتھ ان اعمال کو انجام دینا، اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ تمام کے تمام نماز کے ارکان ہیں۔ چوتھا رکن ہوگا رکوع کرنا، 5واں رکوع سے اٹھنا، 6ٹھا 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا، 7واں اعتدال کے ساتھ ان اعمال کو انجام دینا، اور 8واں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ اس کی دلیل بھی مصنف نے ذکر کی ہے، انشاءاللہ ہم ان مسائل کو آج پڑھیں گے۔ چوتھا رکن پتہ چلا کہ رکوع کرنا ایک رکن ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع کرنا بھول جائے تو اس کی وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ سجدہ سہو کے ذریعے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر غلطی سے کوئی شخص قیام سے سجدے میں چلا جائے، رکوع کرنا بھول جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ واپس آ کر رکوع کرے گا اور پھر سجدہ سہو ادا کرے گا، کیونکہ رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہوتی۔ یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ اب اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور امام رکوع میں جا چکا تھا تو وہ کیا کرے؟ ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ تو امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں ارشاد ہے، اذا جئتم والامام راکع فارکعوا وان كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود اذا لم يكن معه الركوع۔ فرماتے ہیں جب تم امام کو رکوع کی حالت میں پاؤ، جب تم آؤ مسجد میں اور امام کو رکوع کی حالت میں پاؤ تو تم رکوع میں چلے جاؤ، اگر سجدے کی حالت میں پاؤ سجدے میں چلے جاؤ، لیکن اگر تم نے سجدے کی حالت میں امام کے ساتھ شرکت کی اور رکوع نہیں ملی تو اسے رکعت شمار نہ کرنا۔ سجدے کی حالت میں تم نے امام کو پایا اور امام کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، رکوع تمہیں نہیں مل سکا تو اس رکعت کو شمار نہ کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر رکوع مل جائے تو پھر اس رکعت کو شمار کیا جائے گا، ورنہ اس جملے کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا کہ سجدے کی حالت میں اگر پاؤ امام کو اور تم نے سجدے کی حالت میں امام کے ساتھ آ کر شرکت کر لی، جماعت میں شامل ہو گئے سجدے کی حالت میں اور رکوع نہیں مل سکی تو اس رکعت کو شمار نہ کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر رکوع کی حالت میں پاؤ اور رکوع تمہیں مل جائے تو اس رکعت کو شمار کیا جائے گا، ورنہ اللہ کے رسول رکوع کے بارے میں ہی یہی کہتے، سجدے کے بارے میں نہیں کہتے کہ اگر رکوع کی حالت میں امام کو پاؤ تو اس رکعت کو شمار نہ کرنا، یہ کہتے۔ لیکن یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سجدے کی حالت میں پاؤ اور امام کے ساتھ سجدے کی حالت میں شامل ہو گئے، رکوع نہیں مل سکی تو اس رکعت کو شمار نہ کرنا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو وہ رکوع میں چلا جائے، اللہ اکبر کہنے کے بعد جو کہ تکبیر تحریمہ ہے، اور رکوع میں چلا جائے، اگر رکوع پا لیا ہے امام کے ساتھ تو یہ رکعت اس کی شمار کی جائے گی، اس رکعت کو کالعدم نہیں قرار دیا جائے گا۔ البتہ یہ مسئلہ کوئی متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے، سلف سے لے کر آج کے علماء کے مابین اس مسئلے میں شدید اختلاف رہا ہے، اور اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ دلائل بالکل کسی ایک قول کے لیے کلیئر نہیں ہے۔ اگر ایک دم صاف اور واضح دلائل ہوتے تو علماء کے مابین اس طرح اختلاف ہی نہ ہوتا۔ اتنا شدید اختلاف اس بات کا نتیجہ ہے کیونکہ اس مسئلے میں جو دلائل موجود ہیں وہ دلائل بہت واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے علماء اکرام کا موقف اس مسئلے میں تو آپ کو دو قول ملے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ رکوع اگر صرف ملے، قیام اور سورہ فاتحہ نہ ملے، جو کہ رکن ہے بالاتفاق، قیام بالاتفاق رکن ہے، اور سورہ فاتحہ بھی راجح قول کے مطابق ہم نے کہا کہ رکن ہے، تو اگر یہ دو رکن کسی کے فوت ہو جاتے ہیں اور رکوع کی حالت میں امام کو پاتا ہے تو اس کی رکعت شمار نہیں کی جائے گی، یہ پہلا قول ہے اس مسئلے میں۔ اور اس قول کے قائلین میں مشہور ناموں میں سے امام بخاری رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، اور ان کے استاد محترم امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، جو کہ اس زمانے کے سب سے کبار علماء میں شمار ہوتے تھے، جن کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مجھے علمی طور پر اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں ہوا کہ میں ان سے زیادہ، ان سے علم میں کم درجے پر ہوں۔ علی بن مدینی ہی ہیں جن کے سامنے مجھے اپنا علم ہیچ معلوم ہوتا ہے۔ یہ تکبر کے طور پر نہیں تھا، حقیقت حال کا بس بیان ہے۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ان کے شاگرد امام بخاری کے اس قول کو کہ امام بخاری آپ کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف وہی ایک ہیں
جن کے سامنے لگتا ہے کہ میرا علم ان سے کمتر ہے۔ تو امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ ما رأى مثل نفسه، حقیقت یہ ہے کہ محمد ابن اسماعیل البخاری نے اپنی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ ان کا تواضع ہے کہ وہ مجھے اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں بھی ان کے علم کے سامنے کہیں نہیں ٹکتا ہوں، انہوں نے اپنے جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو امام علی بن مدینی رحمہ اللہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کا اور امام بخاری رحمہ اللہ کا دونوں کا موقف یہ ہے کہ یہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے، امام ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی اگر اس نے قیام نہیں پایا، تکبیر سورہ فاتحہ نہیں پایا، صرف رکوع پایا ہے امام کے ساتھ، یہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ جہاں تک ہندوستان کے کبار سلفی علماء کا مذہب ہے تو آپ یہی پائیں گے کہ ہمارے اس بر صغیر کے اندر جو کبار اہل حدیث علماء گزرے ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ یہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی، چاہے علامہ عظیم آبادی ہو عون المعبود کے مصنف، یا تحفۃ الاحوزی جو جامع ترمذی کی سب سے عمدہ شروحات میں سے ہے، علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ، یا شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ مرآۃ المفاتیح جو مشکاۃ المصابیح کی نہایت ہی عمدہ شرح ہے۔ یہ تینوں شروحات، عون المعبود علامہ عظیم آبادی کی جو کہ ابو داؤد کی شرح ہے، تحفۃ الاحوزی جو کہ جامع ترمذی کی شرح ہے، اور مرآۃ المفاتیح جو کہ مشکاۃ المصابیح کی شرح ہے۔ حدیث کی ان تین کتابوں کی یہ تینوں شرحیں صرف بر صغیر کے اندر نہیں، پوری دنیا کے علماء ان تینوں شروحات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں پوری دنیا کے اندر اگر کہا جائے تو اتنی اچھی حدیث کی شرح نہیں لکھی گئی ہے۔ تو یہ علماء ہند ہیں جن کے علم سے پوری دنیا استفادہ کرتی ہے اور ان کے علم کا اعتراف کرتی ہے۔ علماء اہل حدیث کا، جیسے کہ خصوصاً ان تین علماء کا جن کی کتابیں پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں، ان کا موقف یہی ہے کہ یہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح علامہ شوکانی رحمہ اللہ، علامہ معلمی رحمہ اللہ، اور اسی طرح کے اور دوسرے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ کوئی شاذ قول نہیں ہے جیسے کہ بعض علماء نے کہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس قول کے قائلین بھی کبار علماء رہے ہیں ہر دور کے اندر۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول کیا ہے اس مسئلے کے اندر؟ دوسرا قول یہ ہے کہ رکعت شمار کی جائے گی، اور یہی ہر دور میں جمہور علماء کا موقف رہا ہے۔ اکثر و بیشتر کبار علماء کا موقف ہر زمانے میں یہی رہا کہ رکعت شمار کی جائے گی، یہاں تک کہ امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ، یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں، بلکہ صحیح بخاری جو آج دنیا کے سامنے موجود ہے اس کے بہت بڑے محرک یہی امام بخاری کے استاد امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، کہ مکھیاں اللہ کے رسول کے جسم اطہر پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، اور اس پنکھے کے ذریعے میں اللہ کے رسول کے جسم اطہر سے مکھیوں کو بھگا رہا ہوں۔ اس خواب کو اپنے استاد امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے کہ مکھیاں آپ کے جسم پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور میں پنکھے سے ان مکھیوں کو بھگا رہا ہوں، بیٹھنے نہیں دے رہا ہوں۔ اس کا کیا معنی ہے اس خواب کا؟ تو ان کو کیا کہا امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ نے؟ انت تذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے اوپر جو لوگ جھوٹی حدیثوں کی نسبت کریں گے، آپ اللہ کے رسول سے دفاع کریں گے، ان جھوٹی حدیثوں کی نسبت نہیں ہونے دیں گے۔ جو اللہ کے رسول کی صحیح احادیث ہے ان احادیث کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور جو جھوٹی نسبت لوگ کرنے کی کوشش کریں گے آپ
ان مکاروں سے، ان جھوٹے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی شریعت کی حفاظت کریں گے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استاد محترم کی یہ بات میرے دل کے اندر بیٹھ گئی، اور اس کے بعد میں نے صحیح احادیث کے مجموعے کو جمع کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ عظیم کتاب جو کہ قرآن مجید کے بعد دنیا کے اندر سب سے صحیح ترین کتاب ہے، صحیح بخاری منظر عام پر آئی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک دوسرے استاد ہیں، امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ، جو بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیہ ہیں۔ تو امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کا اجماع رہا ہے، شاذ و نادر کوئی ایک ایسا آپ کو عالم مل جائے گا جو یہ کہتے ہو رکوع ملنے سے رکعت شمار نہیں ہوتی۔ انگلی پر آپ گن سکتے ہیں، تمام علماء کا موقف یہی ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جائے گی۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے، امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اور ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا یہی موقف رہا ہے، اور اس بارے میں آپ کو کہیں پر اختلاف اگر ملے تو اسے شاذ کی کیٹیگری میں ڈالیں۔ یہ اختلاف انتہائی معمولی ہے، لیکن حقیقت میں اگر ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ان ناموں کو دیکھا جائے جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے تو یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو ہم مختلف فی مسئلہ مانتے ہیں، متفق علیہ مسئلہ نہیں مانتے، گرچہ راجح یہی معلوم ہوتا ہے دلائل کو دیکھنے کے بعد کہ جمہور کا موقف ہی اقرب الی الصواب ہے، واللہ اعلم بالصواب، لیکن یہ ساتھ میں مانتے ہوئے کہ مسئلہ مختلف ہی ہے۔ اگر کسی کو پہلے قول کے دلائل زیادہ قوی معلوم ہو تو وہ اس قول کو اختیار کر سکتا ہے۔ اگر کسی مسئلے میں سلف کے مابین اختلاف رہا ہو تو آپ کسی ایک قول کو اگر راجح سمجھتے ہیں تو دوسروں کو اسی قول کا پابند نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنے دلائل بیان کریں اور جو آپ کو راجح معلوم ہو رہا ہے اس کو بیان کریں۔ اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ دوسرا قول زیادہ قوی ہے دلائل کے اعتبار سے تو اسے چاہیے کہ اسی پر عمل کرے۔ اللہ رب العالمین کے پاس جب وہ پہنچے گا تو اس کو اپنے علم کے حساب سے جواب دینا ہوگا۔ اگر اسے لگ رہا ہے نہیں پہلا قول ہی زیادہ قوی ہے تو اسی پر وہ عمل کرے، اگر لگ رہا ہے نہیں دوسرا قول زیادہ قوی ہے تو اس پر وہ عمل کرے۔ اسی وجہ سے علماء اکرام اپنی ہی زندگی میں بسا اوقات ایک قول پر فتویٰ دیتے تھے اور لگتا تھا کہ یہی دلیل سے زیادہ قریب تر ہے، اور پھر خود ایک زمانے کے بعد اپنی ہی رائے کی مخالفت کرتے ہوئے دوسرے قول کو اختیار کر لیتے، اور کہ نہیں اس قول کو زیادہ اب قوی معلوم ہو رہا ہے، اس کے دلائل ہمیں زیادہ قوی لگ رہے ہیں، لہذا یہی قول ہمارا ہے اور اسی پر ہم عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو اسی پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ اپنے ہی زندگی میں ایک قول سے دوسرے قول کی طرف منتقل ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے پاس مجھے کیا جواب دینا ہے اس کی فکر کرتے تھے، اس کی فکر نہیں کرتے تھے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ کہ اب تک تو کہہ رہے تھے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی؟ کیونکہ جب تک وہ کہہ رہے تھے رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے ان کو لگ رہا تھا کہ یہی قول زیادہ قوی ہے، لیکن ان کا اجتہاد بدلا اور یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ البتہ ایسے مسائل بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے، ایسا نہیں کہ روزانہ ایک قول کہہ رہا ہے اور دوسرے دن آ کر اسی قول کی تردید کر رہا ہے۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عموماً انسان جب غور و فکر کے بعد کوئی قول اختیار کرتا ہے تو پھر اس پر وہ ڈٹا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر غور و فکر کے بعد اور وقت لگا کر اس نے تحقیق کی ہے تو وہ صحیح نتیجے تک پہنچے گا، لیکن بعض مسائل کے اندر ہو سکتا ہے کہ اختلاف کے اندر اجتہاد کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے اور رائے بدل جائے، لیکن بہت زیادہ ایسا نہیں ہوتا عموماً۔ تو یہ دو موقف ہے سلف سے جو ہمیں ملتا ہے، ایک ہے رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے اور دوسرا رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی۔ رکعت ہو جاتی ہے یہ جمہور کا قول ہے، ہم اس قول کو اقرب الی الصواب کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ جمہور کا ہے اور تعداد زیادہ ہے،
بلکہ اس لیے کہ جو دلائل اس قول کے ہمیں ملتے ہیں وہ زیادہ قوی معلوم ہوتے ہیں، زیادہ مضبوط معلوم ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کیا دلائل ہے اس قول کے؟ حالانکہ اس قول کو اختیار کرنے کی صورت میں جب ہم نے کہا کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، اس کا قیام فوت ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ فوت ہو رہا ہے، دو اہم رکن فوت ہو رہے ہیں، پھر کیسے اس کی رکعت ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ قیام رکن ہے، سورہ فاتحہ رکن ہے، ہمیں کیسے پتا چلا؟ اپنی ذات سے ہم نے اس کو کہیں سے حاصل کر لیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں یہ تعلیم ملی کہ قیام رکن ہے، سورہ فاتحہ رکن ہے۔ اسی رسول سے ہمیں یہ بھی تعلیم ملی کہ اگر کسی کو وقت نہ ملے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، تو ایسا شخص معذور ہے اور اس خاص حالت میں اس کی یہ رکعت شمار کی جائے گی، اس رکعت کو کل عدم نہیں قرار دیا جائے گا۔ یہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تعلیم ملی ہے۔ یہ ایک خاص حالت ہے جو عام حالت سے مستثنا ہے، عام حالت پر اس کو محمول نہیں کیا جائے گا۔ ایک مثال سے سمجھیں اسے، اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت نماز میں کتنے سجدے کرے گا؟ وہ 4 سجدے کرے گا، یہی اصل ہے نا۔ اگر کوئی 2 رکعت نماز میں 5 سجدے کرے، اس کی نماز ہوگی یا باطل ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ 6 سجدے کرے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، امام سجدے کی حالت میں چلا گیا ہے، کیا کرے گا؟ وہ کھڑا رہے گا یا امام کے ساتھ سجدے میں جائے گا؟ امام کے ساتھ سجدے میں چلا جائے گا۔ یہ رکعت شمار ہوگی؟ کسی کے نزدیک شمار نہیں ہوگی، بالاتفاق یہ رکعت اس کی شمار نہیں ہوگی۔ امام کے ساتھ اس نے 1 سجدہ یا 2 سجدہ کیا اور سجدے میں آ کر شامل ہوا تھا۔ اب اس شخص کے کتنے سجدے ہوں گے 2 رکعت کی نماز میں؟ 5 یا 6 سجدے ہو جائیں گے۔ اب اس کی نماز 5 سجدے ہونے کی وجہ سے باطل ہو جائے گی؟ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی 5 سجدے کی وجہ سے، کیونکہ جس رسول سے ہمیں تعلیم ملی ہے کہ 2 رکعت کی نماز میں صرف 4 سجدے ہیں، اس سے زیادہ کرے گا تو باطل ہو جائے گی۔ اسی رسول سے ہمیں یہ تعلیم ملی کہ اس حالت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس کی نماز درست ہے، بلکہ یہی اس کے لیے زیادہ پرفیکٹ ہے، مناسب ہے کہ امام کو سجدے میں پایا ہے تو سجدے میں چلا جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے رہتے ہیں کہ یہ رکعت تو ملے گی نہیں، کیا کرے سجدے میں جا کر، یہاں تک کہ امام سجدے سے فارغ ہونے کے بعد کھڑا ہو جائے تب آ کر وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسے چاہیے تھے کہ فوراً امام کے ساتھ سجدے میں چلا جائے۔ اس کی یہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ 2 رکعت اس نے نماز پڑھی اور 5 سجدے کیے، 6 سجدے کیے، اس شخص کی نماز باطل نہیں ہوگی 5 یا 6 سجدے کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ شخص جو رکوع کی حالت میں آ کر امام کو پایا ہے، یہ ایک خاص حالت ہے جو عام حالت سے مستثنا ہے۔ عام حالت کیا ہے؟ کہ ایک شخص امام کو پایا، شروع سے سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا، اسے قیام کرنے کا موقع ملا، لیکن نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، تراویح کی نماز لمبی ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ چپ چاپ مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کو پورا وقت ملا تھا۔ کب شامل ہوتے جماعت کے اندر؟ جب امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، اس وقت آ کر شامل ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ رکوع مل گیا، ہمیں یہ رکعت مل جائے گی۔ آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو پورا وقت ملا تھا۔ یہ حالت مستثنا نہیں ہے آپ کی۔ جو حالت مستثنا ہے وہ کون سی حالت ہے؟ کوئی شخص اس حالت میں پہنچا کہ اس کو وقت نہیں ملا سورہ فاتحہ پڑھنے کا، قیام کرنے کا، اور اس نے اس وجہ سے نہیں پڑھ سکا، تو اس کی یہ رکعت ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی۔ اب وہی شخص جس کو وقت نہیں ملا تھا، رکوع میں آ کر شامل ہوا، اس کی یہ رکعت تو ہو جائے گی، لیکن دوسری رکعت میں اس کا دماغ چلا گیا کہیں پر، مارکیٹ کی طرف، پوری مارکیٹنگ کیا، اور جب امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جا رہا ہے، اس وقت اس کو خیال آ رہا ہے کہ میں نماز کی حالت میں تھا، وقت تو گزر چکا، سورہ فاتحہ پڑھا نہیں، ذہن کہیں مشغول تھا دوسری جگہ پر۔ اب کیا کرے گا؟ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے جائے گا تو رکوع بھی جائے گی، ہے یا نہیں؟ اب کیا کرے؟ وہ امام کے ساتھ بھی رکوع میں فوراً چلا جائے اور اس رکعت کو شمار نہ کرے، یہ رکعت بعد میں دہرائے،
کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے. اس کو وقت ملا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے کوتاہی کی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی، اسے دہرانی پڑے گی بعد میں. لیکن کوئی شخص رکوع کی حالت میں ہی امام کو پائے تو اسے نہیں کہا جائے گا کہ آپ اس رکعت کو دہرائیں. کیا دلیل ہے؟ ابھی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کی گئی. دوسری دلیل سنیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، ایک دوسرے صحابی ہے جن کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اصل حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اور تفصیلی واقعہ حدیث کی دوسری کتابوں میں صحیح سند سے موجود ہے، ابو داؤد کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر ہے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رکوع میں چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول رکوع میں چلے گئے تو صف میں ملنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے. ابھی صف کے ساتھ شامل نہیں ہوئے ہیں اور پہلے ہی وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد رکوع کی حالت میں ہی چلتے ہوئے آ کر صف میں شامل ہوتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں ایکم الذی رکع دون الصف ثم مشى الى الصف. کون تھا جو صف میں ملنے سے پہلے رکوع میں چلا گیا تھا اور چلتے ہوئے آ کر صف میں شامل ہوا تھا؟ تو فوراً کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول میں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد. اس لفظ کے ضبط میں کئی اقوال موجود ہیں علماء کے. اللہ رب العالمین تمہاری اس حرص کو اور زیادہ کرے، اس جستجو کو، اس حرص کو، اس لالچ کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھائے، اسے دوبارہ نہ دہرانا. اس عمل کو جو تم نے آج کیا ہے دوبارہ نہ کرنا. یہ تعود پڑھنے کی صورت میں ہے، عادہ یعودو سے، جس کا معنی ہوتا ہے دوبارہ دہرانا کا، دوبارہ اسی کام کو کرنے کا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کام کو دوبارہ مت دہرانا. اسی لفظ کو بعض لوگوں نے لا تعید پڑھا ہے، اعادہ سے، کہ اسے مت دہراؤ، وہی معنی ہوا. بعض لوگوں نے کہا لا تعید کا معنی یہ ہے کہ اس رکعت کو مت دہراؤ. جو رکعت تم نے رکوع کی حالت میں آ کر پائی ہے، اس رکعت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو صریح ہو جائے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ اس رکعت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو لا تعدو پڑھنا چاہیے، یعنی دوڑ کے مت آؤ، دوڑ کے مت آؤ. بعض لوگوں نے کہا تعدہ پڑھنا چاہیے، یعنی اس رکعت کو شمار نہ کرو. لفظ ایک ہی ہے. عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ حرکت بدلنے سے معنی کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے. تو اس لفظ کو جیسے پڑھا جائے گا ویسا معنی اس کا نکلے گا. جیسے جیسے حرکت بدلتے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جو ہمیں الفاظ ملتے ہیں وہ ضبط کے ساتھ نہیں ملتے. کس طرح پڑھا تھا امام بخاری نے، امام مسلم نے، ابو داؤد نے، ریکارڈنگ تو ہے نہیں کہ ہم سن لیں. بعد میں محدثین نے اس موضوع پر خصوصی کتابیں لکھی ہیں کہ ان مشکل الفاظ کو کیسے پڑھا جائے. اس بارے میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں. میری ایک کتاب ہے عربی مخطوطات کی تحقیق و تدوین کے اصول و قواعد. میں نے ان تمام کتابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس طرح کے مسائل کے لیے کن کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے گا تاکہ آپ صحیح موقف کو جان سکیں اور صحیح طریقے سے اسے پڑھ سکیں. تو الگ الگ ضبط کے ساتھ علماء نے اسے پڑھا. ان میں سے سب سے درست کون سا ضبط ہے یہ ہمیں پتہ کرنے کی ضرورت ہے.
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ جو ہوا تھا یہ کسی پرسنل گھر میں تو نہیں ہوا تھا، مسجد میں ہوا ہے، اور لوگوں نے دیکھا، صحابہ اکرام نے دیکھا، ایک مجمع میں کام ہوا ہے یہ، اور کس کے ساتھ ہوا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس رکعت کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہرانے کے لیے کہا تھا یا دہرانے کے لیے نہیں کہا تھا؟ اگر دہرانے کے لیے کہا ہے اس کا مطلب کہ رکعت شمار نہیں ہوگی، واضح ایک دم بالکل کلیئر، اور دہرانے کے لیے نہیں کہا اللہ کے رسول نے، اس کا مطلب کہ رکعت شمار کی جائے گی، کیونکہ اگر رکعت شمار نہ کی جائے پھر بھی اللہ کے رسول خاموش رہے، دہرانے کے لیے نہ کہے، تو لازم کیا آئے گا کہ اس شخص نے 4 رکعت والی نماز 3 ہی پڑھی ہے، 1 رکعت تو اس کی ہوئی نہیں، اور پھر بھی اللہ کے رسول 3 رکعت پڑھنے پر خاموش رہے۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول خاموش رہیں گے؟ مسیء صلاۃ والی جو حدیث ہے اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول کو جا کر سلام کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بعد کیا کہا؟ قم فصلی ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ جائیں اور اپنی نماز دہرائیں، آپ کی یہ نماز ہوئی نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اس شخص نے نماز دہرائی۔ کیا کر رہے تھے؟ غلطی کہاں ہو رہی تھی؟ جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ جا کے دہرائے اپنی نماز، آپ کی نماز ہوئی نہیں ہے۔ تو ایک شخص مکمل نماز اسی طرح پڑھ رہا ہے، بس جلدی جلدی کر رہا ہے، تعدیل ارکان نہیں ہے، اعتدال موجود نہیں ہے، اطمینان موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول اسے دہرانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بندے کی 1 رکعت مکمل باقی رہ جائے، اللہ کے رسول خاموش رہیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی رکعت اگر شمار نہیں ہوتی پھر بھی اللہ کے رسول خاموش رہ جائیں گے۔ کوئی کہے کہ وہ شخص نہیں جانتے تھے اس مسئلے کو، جاہل تھے اس مسئلے کے تعلق سے، تو عدم واقفیت کی بنا پر چونکہ انہوں نے یہ عمل کیا تھا اس لیے اللہ کے رسول خاموش رہ گئے، یہ بات درست نہیں ہے۔ مسیء صلاۃ والی جو حدیث ہے وہ شخص بھی نہیں جانتا تھا، بلکہ خود کہا اس شخص نے کہ اللہ کے رسول اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا میں، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو یہ تو کلیئر ہے کہ وہ شخص نہیں جانتا تھا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز دہرانے کے لیے کہا۔ تو یہاں یہ شخص اگر نہ جانتے ہوں تو اللہ کے رسول خاموش رہیں گے؟ عدم واقفیت کی وجہ سے ان کی 1 رکعت کم رہ گئی ہے۔ تو 2 حالت ہے، اس سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو اللہ کے رسول نے دہرانے کے لیے کہا تھا یا دہرانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اگر اللہ کے رسول نے دہرانے کے لیے کہا ہو تو کیا ممکن ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے فرمان کے بعد بھی مخالفت کریں اور کہیں ہم تو نہیں دہرائیں گے؟ ممکن ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ کئی صحابہ اکرام سے عملاً اور قولاً موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہرانے کے لیے کہا ہوتا، ممکن نہیں تھا کہ کوئی صحابی اس کی مخالفت کرے۔ بلکہ سب سے تعجب خیز چیز یہ ہے کہ خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ معاملہ ہے، خود ان سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ بعد میں بھی ان کی زندگی میں اسی طرح کا واقعہ ہوا۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، بعد میں، اور دیکھا کہ امام رکوع میں چلے گئے، امام کے ساتھ رکوع میں چلے گئے، اور حدیث کے اندر صاف لفظوں میں ہے کہ اس رکعت کو انہوں نے نہیں دہرائی جو رکوع کے اندر شامل ہونے سے انہیں ملی تھی۔ تو خود انہی کا واقعہ تھا، کیا وہ اپنے عمل کو بھول سکتے ہیں؟ کیا کسی صحابی رسول سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ خود اللہ کے رسول نے انہیں کہا ہو کہ آپ کی رکعت نہیں ہوئی، آپ کو دہرانی پڑے گی، اور اس کے باوجود ایک صحابی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے قصداً؟ ایک عام شخص سے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کسی صحابی کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود انہیں ہی کہا تھا کہ آپ کی رکعت نہیں ہوئی، آپ کو دہرانا پڑے گا، اس رکعت کو دہرائیں، اور خود اس کے بعد بھی ان کے ساتھ یہی واقعہ پیش ہو رہا ہے اور وہ نہیں دہرا رہے، امام کے ساتھ سلام پھیر رہے ہیں، اور ان سے صحیح سند سے یہ موجود ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے
اس کی تخریج کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح سند ہے جو حدیث علی بن حجر السعدی عن اسماعیل بن جعفر کے اندر موجود ہے. ایک کتاب ایک زمانے تک مفقود رہی، بعد میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے چھپ کے آئی ہے، اور اس کے اندر دیکھیں قاسم بن ربیعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلتے اور لوگوں کو رکوع میں پاتے تو وہ بھی ان کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاتے، پھر رکوع کی حالت میں وہاں سے چل کر صف میں شامل ہو جاتے اور اس کو رکعت شمار کرتے تھے. یعتد بتلک الرکعہ، یہ لفظ ہے کہ اس رکعت کو وہ شمار کرتے تھے. ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ اس رکعت کو وہ دہراتے نہیں تھے بلکہ اس رکعت کو شمار کرتے تھے. تو ممکن ہے ایک صحابی سے کہ خود اللہ کے رسول نے انہیں کہا ہو اور خود اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو. ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ایک صحابی رسول سے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے، صاحب النعلین جن کا لقب ہے. ان کا ایک عمل دیکھیں. زید بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں خرجت مع عبد اللہ من داره الى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الامام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه ثم مشينا راكعين حتى انتهينا الى الصف. زید بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر سے مسجد کے لیے نکلا. جب مسجد کے آدھے حصے تک پہنچے، بیچوں بیچ پہنچے، امام رکوع میں چلے گئے. تو وہیں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا اور امام کے ساتھ رکوع میں چلے گئے. ابھی صف تک نہیں پہنچے ہیں. فرماتے ہیں زید بن وہب کہ میں بھی ان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا. یہ ہمارے استاد ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان سے ہم دین سیکھ رہے ہیں. جیسے استاد نے کیا شاگرد نے بھی اسی طرح کیا. کہتے کہ اس کے بعد ہم چلتے ہوئے جا کر صف میں شامل ہو گئے. حتى رفع القوم رؤوسهم قال فلما قضى الامام الصلاه قمت وانا ارى اني لم ادرك فاخذ بيدي عبد الله فاجلسني وقال انك قد ادركت. زید بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوئی، امام نے سلام پھیرا تو مجھے یہ لگا کہ یہ رکعت تو نہیں ہوگی، یہ رکعت تو مجھے دہرانی پڑے گی، یہ رکعت تو ملی نہیں. قیام فوت ہو گیا، سورہ فاتحہ فوت ہو چکا ہے. اپنے دل ہی دل میں انہوں نے کیا کہا کہ مجھے یہ لگا کہ یہ رکعت تو ہوگی نہیں، اس رکعت کو دہرانی پڑے گی. اس وجہ سے امام کے سلام پھیرنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا اس رکعت کو دہرانے کے لیے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیٹھا دیا اور کہا انک قد ادرکت، وہ رکعت تمہیں مل چکی ہے، وہ رکعت شمار کی جائے گی. اب ذرا بتائیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مجلس میں کہا ہوتا کہ رکعت نہیں مانی جائے گی جو رکوع کی حالت میں ایک شخص پالے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو جو کھڑا ہو گیا ہے رکعت دہرانے کے لیے زبردستی ہاتھ پکڑ کر بیٹھاتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کا موقف ہے، آپ دہرائیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ رکعت ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں، ہاتھ پکڑ کر بیٹھایا کھڑے ہو جانے کے بعد اور کہا کہ یہ رکعت آپ کی ہو چکی ہے. اور یہ اثر صحیح سند سے موجود ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل کے اندر اس کی تخریج کی اور کہا کہ بالکل یہ اثر صحیح ہے. اسی طرح عبداللہ بن مغفل المزنی رحمہ اللہ کا قول ابھی کیا کہتے ہیں کہ حدیث گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجدتم الامام ساجدا فاسجدوا او راكعا فاركعوا او قائما فقوموا ولا تعدوا بالسجود اذا لم تدركوا الركعه. رکوع نہ ملے تو رکعت شمار نہ کرنا. ان دلائل کی روشنی میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، گرچہ اسے قیام نہ ملا ہو، سورہ فاتحہ نہ ملا ہو. یہ اس شخص کے لیے اس حالت میں خصوصی رخصت ہے، شریعت کی طرف سے ہی یہ رخصت ہے. اگر رخصت نہ ہوتی شریعت کی طرف سے تو خود اللہ کے رسول بیان کر دیتے کہ دیکھیں یہ رکعت دہرانے کی ضرورت ہے. خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمل پیش آیا اور نہیں دہراتے تھے وہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا
اور زبردستی بیٹھایا انہوں نے زید بن وہب رحمہ اللہ کو، کہا کہ یہ رکعت آپ کی ہو گئی ہے، تو یہ صحابہ کرام قصداً اللہ کے رسول کی نہ مخالفت کرتے اور نہ کسی دوسرے کو یہ تعلیم دیتے کہ یہ رکعت ہو چکی ہے۔ بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اس موقف کے خلاف صحیح سند سے کسی بھی دوسرے صحابی کی کوئی مخالفت ہمیں نہیں ملتی ہے، سوائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے بارے میں بہت اختلاف ہے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ ان کا کوئی موقف ایک طرح کا نہیں ملتا، متعدد موقف ان کے ملتے ہیں، باقی کسی صحابی سے کوئی مخالفت نہیں ملتی، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی طرح دوسرے صحابہ اکرام سے موافقت ہی ملتی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام ہیں۔ اس لیے راجح ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں اسے رخصت ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا قیام فوت ہو چکا ہے، رکن ہے، اس کے بغیر کیسے نماز ہو سکتی ہے، اور اسی قول پر اسے زیادہ اطمینان ہو رہا ہے، تو اس علم کے مطابق جو اسے اللہ رب العالمین نے عطا کیا وہ عمل کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی کہا کہ مسئلہ مختلف بھی ہے، کوئی متفق علیہ نہیں ہے۔ گرچہ دعویٰ کیا ہے اسی قول کے بارے میں بعض علماء نے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، یعنی رکوع ملنے سے رکعت ہو جائے گی، بعض نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اجماع درست نہیں ہے۔ اصل ہے کہ اس میں اختلاف ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اگر ایک طرف رہے تو کیسے اجماع آپ کا ہوگا؟ تو اجماعی مسئلہ ہے نہیں، ہے مختلف مسئلہ ہی ہے، لیکن راجح یہی ہے اللہ عالم بالصواب کہ یہ رکعت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو صحیح دین ہو اس کے بارے میں ہمارا سینہ کھول دے، اور اس حق کو اللہ رب العالمین قبول کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ ایک لمبی مدت تک میرا عمل یہی رہا تھا کہ میں اس رکعت کو دہرانے کا حکم دیتا اور خود دہراتا تھا ایک لمبی مدت تک، اور اپنے بعض اساتذہ کے ساتھ زبردست مناقشہ بھی کیا، اور یہی کہتا رہا کہ رکعت نہیں ہوتی کسی صورت میں۔ بڑا طویل مناقشہ رہا اپنے بعض اساتذہ سے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ کا دل اسی پر مطمئن ہے تو عمل کریں، ہم کچھ نہیں کہتے، اور اگر لگے آپ کو کہ اس قول کے اندر کمزوری ہے، دوسرا قول ہی زیادہ قوی ہے، تو جس پر دل مطمئن ہو اس پر اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا ہوگا، اس پر عمل کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میرا موقف یہ تھا تو کیسے اس موقف سے میں رجوع کر لوں، لوگوں کو یہی کہا ہم نے تو کیسے اس سے اب موقف سے رجوع کر لوں۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد جب اس مسئلے کو دوبارہ پڑھا، خصوصاً شیخ البانی رحمہ اللہ کا تفصیلی موقف صحیحہ کے اندر جو انہوں نے بیان کیا ہے پڑھا، تو حقیقت میں ان دلائل کو دیکھنے کے بعد میرا موقف بدل گیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ ہندوستان کے جو علماء اہل حدیث گزرے ہیں، علامہ عظیم آبادی، علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ، ان کی کتابوں کے اندر اتباع سنت کا جو جذبہ ہم نے پایا ہے ہندوستان کے علماء اہل حدیث کا، مجھے یقین ہے کہ علی بن حجر والی حدیث اگر ان کو مل جاتی، کیونکہ اس زمانے تک یہ کتاب چھپ کے نہیں آئی تھی، اور ظن غالب یہی ہے کہ اس حدیث کو وہ نہیں پائے تھے، اگر یہ حدیث مل جاتی تو ہندوستانی علماء اہل حدیث کے بارے میں میرا حسن ظن یہی ہے کہ وہ بھی یہی فتویٰ دیتے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، اگر یہ حدیث ان کو مل جاتی، اور وہ قطعاً یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اتنے سالوں سے یہی فتویٰ دیتے آ رہے ہیں تو کیسے ہم اس فتوے کے خلاف دوبارہ فتویٰ دیں۔ ہندوستانی علماء حدیث کے آگے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اگر اللہ کے رسول کی حدیث صحیح سند سے ان کو مل جائے۔ تو اس زمانے تک یہ کتاب چھپی نہیں تھی، اب آ کے کتاب یہ چھپی ہے اور ہمیں وہ حدیث صحیح سند سے مل گئی ہے، تو اس کے بعد کس کا قول کیا ہے اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سب کے اوپر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس رکعت کو دہرانے کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے، اور رکعت ہو جائے گی، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنا موقف بدلا، اس لیے جو بھی میرے پرانے موقف کے بارے میں جانتے ہوں کہ میں رکعت دہرانے کا حکم دیتا تھا، وہ جان لیں کہ میرا موقف بدل چکا ہے۔ میں یہی راجح سمجھتا ہوں دلائل کی روشنی میں کہ یہ رکعت ہو جاتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔
تو یہ رکوع ایک رکن ہے. رکوع اگر کسی سے فوت ہو جائے تو بالاتفاق اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی. رکوع کے بعد پھر اٹھنا ہے، یہ بھی ایک رکن ہے. ہم نے شروع میں ہی اس کلام کو پڑھا تھا. دلیل کیا ہے اس کی؟ مصنف فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، کہ اے ایمان والو رکوع کرو سجدہ کرو. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر رکوع اور سجود کا حکم دیا ہے، اس لیے یہ دونوں رکن ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، آگے کا ٹکڑا ہے لا اکف شعرا ولا ثوبا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا، کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. کیا معنی 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا. پیشانی اور ناک پر سجدہ کرنا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے وقت ناک زمین پر نہیں رکھتے، صرف پیشانی زمین پر ٹکاتے ہیں اور ناک زمین سے اوپر رکھتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. پیشانی کے ساتھ ناک کو بھی زمین پر رکھنا ہے. اسی طرح دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں اور پیروں کی انگلیوں کے کنارے ہیں، اطراف القدمین، دونوں پیروں کی انگلیوں کے سرے ہیں. تو کل ملا کر کتنے ہو جائیں گے؟ 7 ہڈیاں ہو جائیں گے. ان کو 2 شمار کیا گیا، پیروں کی انگلیوں کو، گھٹنے کو 2، 4 ہاتھ 2، 6 ہو گئے، اور پیشانی اور ناک کو 1 شمار کیا گیا ہے. کیونکہ جب اللہ کے رسول نے جبہہ کہا، پیشانی کہا، تو ہاتھ کے اشارے سے ناک کی طرف بھی دکھایا. جبہہ کے ساتھ اللہ کے رسول نے منہ سے کیا کہا؟ جبہہ، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ناک کو بھی زمین پر رکھنا ہے. تو اس طریقے سے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. بعض لوگوں کو دیکھیں گے سجدے کے وقت پیر کی انگلیاں اوپر ہیں، زمین کے ساتھ نہیں ہیں لگے ہوئے. درست نہیں ہے، یہ سجدے کا درست طریقہ نہیں ہے. پیر کی انگلیاں زمین پر ہونی چاہیے، ناک بھی زمین پر ہونی چاہیے، اور یہ دونوں ہتھیلی زمین پر ہونی چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوری ہتھیلی کو، پورے ہاتھ کو رکھ دیتے ہیں زمین پر. یہ طریقہ درست نہیں ہے. دونوں ہاتھ کو اس طرح زمین پر رکھ دینا یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ کتے کے بیٹھنے کی طرح ہے، اور حدیث میں کتے کے بیٹھنے کی طرح سجدہ کرنے سے منع کیا گیا. لہذا ہتھیلی بس رہے اور باقی کا حصہ اوپر اٹھا ہوا رہے. آگے جو ٹکڑا ہے حدیث کا وہ ہے لا اکف شعرا ولا ثوبا. ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے کپڑے کو اور بالوں کو نہ سمیٹوں. یہ غلطی کتنی ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو نماز کی حالت میں دیکھیں گے کپڑے سمیٹے ہوئے ہیں، یا بہت سارے لوگ نماز کی حالت میں کپڑے کو سمیٹتے رہتے ہیں، بار بار کپڑے کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. سعودی عرب کے اندر ہم دیکھتے تھے جو لوگ غترہ پہنتے ہیں وہ اسی میں پریشان، شروع سے آخر تک. درست نہیں طریقہ یہ کپڑے کے ساتھ کھیلنا. کپڑے کو نارمل حالت میں آپ چھوڑ دیں، نارمل حالت میں چھوڑ دیں، چاہے وہ زمین پر جائے چاہے آپ کے جسم پر رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح بال سمیٹنے سے، جن کے بال لمبے ہوتے ہیں نارمل چھوڑ دیں، بال سمیٹ کر نماز نہ پڑھے. یہ حکم خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا اکف شعرا ولا ثوبا، بال اور کپڑے کو نہ سمیٹوں. تو کپڑے کے سمیٹنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کپڑے کے سمیٹنے کا. ایک طریقہ ہو سکتا ہے پینٹ ٹخنے سے نیچے سلوایا ہے اس لیے اس کو سمیٹنا پڑ رہا ہے، اور نماز کے بعد پھر اس کو نیچے لٹکا دیں گے.
یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف نماز کی حالت میں سمیٹنا ہے، حالانکہ نماز کی حالت میں اللہ کے رسول نے منع کیا کپڑے کو سمیٹنے سے، نماز کی حالت میں ہی منع کیا اللہ کے رسول نے کپڑے کو سمیٹنے سے، اور وہ بندہ کیا کرتا ہے، نماز کی حالت میں آ کر سمیٹتا ہے، اور بعد میں جیسے نماز ختم ہوئی پھر ٹخنے سے نیچے کر دیتا ہے۔ یہ حرام ہے، جائز نہیں ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا، کبیرہ گناہ میں سے ہے، ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ اس کا بس ایک حل ہے، کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں، درزی کے پاس جائیں اور کہیں کہ یہاں سے اوپر کاٹ کے نئے سرے سے سل دیں، اس کو نیچے رکھے ہی نہ، جب نیچے رہے گا تب نہ نیچے جانے کی نوبت آئے گی۔ نیا کپڑا سلوائیں تو درزی کو سختی کے ساتھ کہیں بالکل ٹخنے سے نیچے کا ناپ نہ لیں، ٹخنے سے اوپر کا ناپ لیں، تاکہ کبھی شیطان کو موقع ہی نہ ملے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لے جانے کا۔ تو یہ جو فولڈ کرتے ہیں درست نہیں ہے۔ کیا اگر کوئی شخص نماز سے پہلے ہی فولڈ کر کے نماز میں داخل ہو تو جائز ہوگا؟ جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کے وقت اٹھاتے ہیں اور اسی حالت میں آ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں پہلے ہی ہم نے فولڈ کر لیا تھا، نماز کی حالت میں نہیں کیا ہے۔ تو کیا اس طریقے سے درست ہوگا؟ اس کو کہا جائے گا، نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کپڑا سمیٹ کر نماز پڑھا ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، کپڑے کو نارمل حالت میں رکھے اور نماز پڑھیں، چاہے نماز سے پہلے آپ نے سمیٹا ہو یا نماز کے دوران سمیٹا ہو۔ نماز کے دوران سمیٹنا تو بالکل کلیئر ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن نماز سے پہلے ہی سمیٹ کر کوئی نماز میں داخل ہو تو یہ بھی درست معلوم نہیں ہوتا، واللہ عالم بالصواب۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نماز سے پہلے اگر کوئی سمیٹ لیتا ہے تو اس وعید میں شامل نہیں ہے، پھر بھی احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، کم از کم احتیاط کے طور پر آپ کپڑے کو کھلا چھوڑ دیں اور نماز پڑھیں۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ سجدہ کرنا یہ کیا ہے، ایک رکن ہے۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو بعد میں دوسرے ارکان کا ہم نے تذکرہ کیا، ان ارکان کی دلیل مسیء الصلاۃ والی حدیث ہے۔ مسیء الصلاۃ والی حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یہ حدیث اسی نام سے مشہور ہے، حدیث مسیء الصلاۃ، مسیء الصلاۃ والی حدیث، یعنی وہ شخص جو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول کو آ کر سلام کیا اور اللہ کے رسول نے انہیں نماز دہرانے کا دوبارہ حکم دیا۔ یہ حدیث محدثین کے مابین کس نام سے مشہور ہے؟ حدیث مسیء الصلاۃ کے نام سے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے ان تمام اعمال کے ارکان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کیا کہا جب اس شخص نے کہا اللہ کے رسول اس سے بہتر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ ہی مجھے سکھا دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانا شروع کیا، فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر، یہ پہلا رکن ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر تحریمہ کو، یہ پہلے رکن کی دلیل مل گئی ہمیں۔ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اور اس کے بعد قرآن میں سے جو تمہارے لیے میسر ہو، آسان ہو، قرأت کرو۔ اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے، تو یہ دوسرا رکن ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا۔ ثم ارکع، پھر رکوع کرو، تو رکوع کے رکن ہونے کی بھی دلیل مل گئی۔ حتی تطمئن راکعا، رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ، یہ اعتدال کی دلیل ہے، یہ اعتدال کی دلیل ہے۔ حالانکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر تم کیا کرو، رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ، یہ بھی ایک رکن ہے، رکوع سے سر اٹھانا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہی نہیں، صحیح سے کھڑے ہوتے ہی نہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایک رکن فوت ہو جاتا ہے، رکوع سے ابھی کھڑے ہوئے نہیں پھر سجدے میں چلے گئے۔ کرتے ہیں نا بعض لوگ، جو کوے کے چوچ مارنے کی طرح نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے نماز ہوتی نہیں ہے، رکن آپ کا فوت ہو چکا ہے۔ رکوع سے اٹھنا ایک مستقل رکن ہے۔ حتی تعتدل قائما، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہاں تک کہ تم کھڑے ہونے میں اعتدال اختیار کر لو، یعنی اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔
تو یہ اعتدال بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو، پتہ چلا کہ سجدہ بھی ایک رکن ہے۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، اور پھر سجدے سے اٹھو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ دونوں سجدے کے درمیان۔ کل کتنے ارکان کا تذکرہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ 7 ارکان کا تذکرہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کیا ہے۔ یہ حدیث انتہائی عظیم حدیث ہے، اس میں نماز کے 7 ارکان کی دلیل موجود ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، اپنی پوری نماز کے اندر اسی طرح تم دہراتے رہو، یعنی پہلی رکعت میں جس طرح تم نے پڑھا دوسری رکعت بھی تمہاری اسی طرح ہو، قیام کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، رکوع جاؤ، رکوع سے اٹھو، سجدہ جاؤ، سجدہ سے اٹھو، اعتدال کے ساتھ ان تمام اعمال کو انجام دو، یہ ہر رکعت میں تمہیں کرنا ہے۔ ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، اپنے پوری نماز کے اندر اسی طرح تم کرتے رہو۔ تو یہ حدیث دلیل ہے ان 7 اعمال کے رکن ہونے کے بارے میں۔ اس کے بعد باقی جو ارکان ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے درس میں ارکان سے ہم فارغ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد نماز کے واجبات کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان اہم مسائل کو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، حق ہمارے لیے واضح کر دے اور اسے قبول کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔